آج میں آپ کو مریم نواز کے متعلق کچھ حقائق بتانے جا رہا ہوں۔ 2023 میں پاکستانی سیاست میں ایک نام ہر خاص و عام کی زبان پر ہے اور وہ ہے مریم نواز۔ ملک کی کچھ بیوقوف عوام ان کو مسیحا سمجھتی ہیں اور باقی کے لوگ انہیں کرپٹ خاندان کی بیٹی جو کہ اپنے باپ کے بعد ملک کی اگلی حکمران بننا چاہتی ہیں۔ ان کی سیاسی زندگی کا ایک اور چیپٹر کیپٹن صفدر سے ان کی شادی بھی ہے۔ شادی ارینج تھی یا پیار کی، یہ بات آج تک راز ہے۔ مریم نواز کے نام پر کتنی زمین جائیدادیں پاکستان کے اندر یا باہر موجود ہیں، یا کتنی فیکٹریاں یا ملز ہیں، اور ان کی نیٹ ورتھ کتنی ہے، اور ان کے بارے میں دوسرے سیاستدان کیا کہتے ہیں، آج میں آپ کو ان حقائق کے بارے میں بتاؤں گا۔ دوستوں، مریم نواز کا پورا نام مریم نواز شریف ہے۔ وہ 28 اکتوبر 1973 کو لاہور میں پیدا ہوئی، لیکن جیسا باپ ویسی بیٹی۔ جب مریم نواز نے اپنے کالج کا آغاز کیا تو انہوں نے کینارڈ کالج فار وومین یونیورسٹی میں داخلہ لینے کی کوشش کی، جو پاکستان میں موجود آل وومین یونیورسٹی میں ٹاپ پر آتی ہے، لیکن یہاں کی پرنسپل ایک بااصول اور بہادر خاتون تھی جنہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ بیٹا آپ کے نمبر بہت کم ہیں اور بہت سی طالبات کے نمبر آپ سے کئی زیادہ ہیں۔ مریم کہاں چین سے بیٹھنے والی تھی۔ اس وقت انہوں نے اپنے والد اور اس وقت کے چیف منسٹر نواز شریف کی مدد سے کینارڈ کالج کی پرنسپل کو نوکری سے ہی نکلوا دیا۔ اس کے بعد کینارڈ کالج کے ٹیچرز اور سٹوڈنٹس نے نواز شریف کے خلاف دھرنا بھی دیا، جس کے بعد پرنسپل کو دوبارہ بحال کر دیا گیا۔ اس واقعے کے 2 سال بعد مریم نے ڈاکٹر بننے کی بھی کوشش کی اور انہوں نے پنجاب کے بہترین کالج کنگ ایڈورڈ میں داخلہ لینے کی کوشش کی اور یہاں پر بھی ایڈمیشن کیس انلیگل بنا دیا گیا۔ کچھ عرصے بعد انہیں یہاں سے بھی چھوڑنا پڑا۔ آج مریم نواز سے ان کی تعلیم کے بارے میں پوچھیں تو یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے ایم اے انگلش، پی ایچ ڈی ان پولیٹیکل سائنس کی ہے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ ڈگریاں اس وقت کے پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر سے پیسے دے کر خریدی۔ 2014 میں مریم نواز کی ماسٹر اور پی ایچ ڈی کی ڈگری کو بھی چیلنج کر دیا گیا تھا لاہور ہائی کورٹ میں، اور آج بھی یہ دونوں ڈگریاں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے قبول ہی نہیں کی۔ مریم نواز کی عشق کی کہانیاں بہت مشہور ہیں۔ 18 سال کی عمر میں ان کی ملاقات کیپٹن صفدر سے ہوتی ہے، جو ان دنوں نواز شریف کے باڈی گارڈ اور پاک فوج کے معمولی سپاہی تھے۔ دونوں کے درمیان پرائم منسٹر ہاؤس میں ملاقاتیں شروع ہو گئی اور یہ باتیں تو سب جانتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ مریم نواز نے 19 سال کی عمر میں کیپٹن صفدر سے بھاگ کر شادی کی، اور شادی کے کچھ عرصے بعد جب گھر والوں نے قبول کر لیا تو مریم نواز گھر واپس آ کر اپنے رئیس گھر والوں کے ساتھ رہنا شروع ہو گئی، جبکہ کہانی کا دوسرا رخ کہتا ہے کہ دونوں کی ملاقاتوں کے دوران ہی نواز شریف نانا بننے والے تھے۔ اسی لیے شریف خاندان نے دونوں کا نکاح جلد پڑھوا دیا تاکہ لوگوں کی باتیں نہ سننی پڑیں۔ اب سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، مریم نواز ہی بہتر بتا سکتی ہیں۔ کیپٹن صفدر سے شادی کے بعد آج مریم نواز کا ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں ہیں۔ تمام بچے نہ صرف شادیاں کر چکے ہیں بلکہ مریم نواز نانی بھی بن چکی ہیں، اسی لیے مریم نواز کو نانی 420 بھی کہا جاتا ہے۔ مریم نواز اور ان کا خاندان کتنا پاکستان کا خیر خواہ ہے، اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ سال 2015 میں مریم نواز کی بیٹی کی شادی پر نریندر مودی ان کے گیسٹ بن کر آئے تھے، اور نریندر مودی مسلمانوں اور پاکستانیوں کے حق میں کتنے اچھے ہیں یہ سب کو معلوم ہے۔ دوستوں، مریم نواز نے ایک سیاسی گھرانے میں آنکھ کھولی۔ 1999 میں جب مشرف نے نواز شریف کی حکومت کا تختہ پلٹا تو مریم نواز کو اپنے گھر کے اندر 6 مہینے تک نظر بند کیا گیا اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ مریم نواز نے حالیہ انٹرویو میں بتایا کہ جب وہ جیل میں تھی تو ان کے پاس کپڑے پریس کرنے کے لیے استری بھی نہیں تھی، اور وہ فرائی پین کو گرم کر کے اس سے کپڑے استری کیا کرتی تھی۔ ان کی اس بات پر انٹرنیٹ پر بہت زیادہ میمز بنی۔ سال 2000 میں مریم نواز کو شریف میڈیکل ٹرسٹ اور شریف ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ میں سی ای او اور دوسری پوزیشن پر تعینات بھی کیا گیا۔
2010 میں انہوں نے سیاست میں قدم رکھا۔ 2012 میں انہوں نے بتایا کہ صرف اپنے والد کی مدد کے لیے سیاست میں آئی ہیں، اور 2 سال کے بعد انہوں نے پوری پارٹی کی بھاگ دوڑ سنبھال لی اور پھر انہیں فیوچر پرائم منسٹر کہنا شروع کر دیا گیا۔ 2014 میں مریم نواز کو یوتھ پروگرام کا صدر بنا دیا گیا تو پورے پاکستان میں ان کے خلاف آواز اٹھائی گئی اور ان پر حکومتی پیسہ کھانے کا الزام بھی لگا، اور پھر لاہور ہائی کورٹ نے ان کو اس پوزیشن سے ہٹا دیا۔ سال 2015 سے ابھی تک مریم نواز کو کافی دفعہ جیل کی ہوا بھی کھانی پڑی اور انہیں 7 سال کی سزا بھی ہوئی، لیکن پاکستان کا نظام انصاف پر تھوکنے کو دل کرتا ہے۔ جیسے ہی شہباز شریف کی حکومت بنی، ان پر سارے کیس ختم ہو گئے اور عدالت نے دوبارہ نہ پکڑنے اور نئے کیس نہ بنانے کا حکم نامہ بھی جاری کر دیا۔ مریم نواز پچھلے 20 سال سے یہی کہہ رہی ہیں کہ وہ غریب خاتون ہیں اور ان کے نام پر کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ اپنی امی ابو کے گھر میں رہتی ہیں اور ان کی لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، لیکن پاناما کیس میں پتہ چلا کہ لندن والے فلیٹ کی اصل مالک مریم نواز ہی ہیں۔ مریم نواز کا سب سے اہم واقعہ ان کی بیٹے کی شادی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ مریم نواز کا بیٹا اپنی بیوی کو مارا کرتا تھا، لیکن یہ بات بعد میں سامنے آئی کہ طلاق کے پیچھے بھی مریم نواز ہی ہیں۔ امید ہے یہ ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اپنے اگلے ولاگ میں کچھ نئی باتوں کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔